ممبر پاک پر جلوہ بار آل رسول شہزادہ غریب نواز، سبحان اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، سبحان اللہ، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، سبحان اللہ۔ دعا فرما۔ اعلی حضرت نے اپنی کتاب مقدس احسن الویاء لآداب الدعا میں تحریر فرمایا، مجرب ہے سبحان اللہ غریب نواز کی بارگاہ میں دعا، ادھر مانگو ادھر پاؤ، کروں مدحا اہل دول رضا رضی اللہ تعالی، کروں مدحا اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، سبحان اللہ، میرا دین پا رہے نان، سبحان اللہ۔ بس تھوڑی دیر کے لیے حاضر آ گیا، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اور ایک شعر آپ کی نظر ہے، زحمت نہ فرمائیے گا اور دل کے کانوں سے سنیے گا، بات سچی ہو تو پھر یہ مت دیکھیے گا کون کہہ رہا ہے، بلکہ دل کا دروازہ کھول کے دل کی دنیا میں بسا لے، سبحان اور کوئی بات تشنا رہ جائے تو تقریر کے بعد آ جائیے گا، جب تک آپ کو سمجھا نہیں دیا جائے گا اس وقت تک آگے کا سفر نہیں ہوگا۔ سبحان پروگرام تو چھوڑا جا سکتا ہے، نبی کے غلاموں کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے کہا تم نے اور غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا، اور دیا تو بجھ گیا پر کسی کا دل تو جلتا ہے، دیا تو بجھ گیا پر کسی کا دل تو جلتا ہے، چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہو۔ سبحان اللہ۔ الفاتحہ الی حضرت النبی الامین کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورے پیسے لینا ہے، آواز ذرا کھول دیجیے۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، چندے کا تو نہیں بیٹا؟ ہاں تو پھر آواز کھولو، فکر کی بات نہیں، چندے کا ہو تو مجبوری ہے۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، محمد رسول اللہ۔ قبل اس کے کہ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں تھوڑی دیر ہماری گفتگو عرض و معروض آگے بڑھے، سب سے پہلے سارے جہان کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی نوری چادر میں چھپانے والے، سبحان اللہ، شفاعتی لہل کبائی کا نغمہ جافزہ سنانے والے، مکاں والے لا مکاں والے، عرب والے عجم والے، روحی فدا ہو جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں بلند آواز سے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا محمد، درود پاک بلند آواز سے، صلی اللہم اللہ علیہ نبی نبی والے، بلند آواز سے درود پاک۔ اللہم محمد، فخر زمین و زمن، سرمائی علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائی اہل سنت کے مددگار، آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، سبحان اللہ، اعلی حضرت
عظیم البرکت علی رحمت رضوان بڑے پیارے انداز میں پکار اٹھے. اب بھی نہ سمجھو گے؟ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ. اے میرا بھولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، اے ناواقف سنی، اب بھی نہیں سمجھے گا؟ انسان نہیں انسان، وہ انسان یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان. سبحان. اے بھولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، اے ناوا بشر چلا، بشر کا قافلہ چلا، حضرت بشر چلی. جب بشر چلا، بشر کا قافلہ چلا، بشر کی جماعت چلی، ریتیلی وادی سے گزری، پاؤں کا نشان بن گیا، پاؤں کا فوٹو بن گیا، پاؤں کی تصویر بن گئی، پاؤں کا نشان بن گیا، پاؤں کا عکس بن گیا. یہی بشر جب آگے چلا، سنگلاخ وادیوں سے گزرا، تو پتھروں نے پکار کے کہا حضرت بشر یہاں حکومت ہماری ہے، یہاں قانون ہمارا ہے، یہاں دستور ہمارا ہے، ہماری وادی سے جا رہے ہو، خراج دیتے جاؤ. پاؤں پتھروں سے ٹکرائے، لہو لہان ہو گئی، خون کا فوارہ جاری ہو گیا. یہ کس کا چلنا تھا؟ بشر کا چلنا تھا. مگر جب جانے بشر چلا، جب آبروئے بشر چلا، جب آمنہ کا لال چلا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے، ریتیلی وادی سے گزرے، پاؤں کا نشان نہ بنا، پاؤں کا فوٹو نہ بنا، پاؤں کی تصویر نہ بنی، پاؤں کا عکس نہ بنا. اور آگے آقا جب سنگلاخ وادیوں سے گزری تو پتھر مثل موم کے پگھل گیا. حضور اجازت ہو تو نشان قدم کو ہم سینے میں جما لیں. سبحان اللہ. سبحان. نبی کا نقش پا اپنے سینے میں جما لیا. کیا مطلب؟ ظالم آقا سے کاندھا ملا رہا ہے، بتا دیا مشیت عزی نے جب چلنے میں برابری نہیں کر سکتا تو مقام مصطفیٰ میں کیسے برابر؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، اور انسان نہیں انسان. حضرات ادھر دیکھیے، انسان نہیں انسان. اے بھولا سنی اب بھی نہیں سمجھے گا، اے ناواقف سنی اب بھی نہ سمجھے گا. ابھی ہم آئے تو آنا کہا گیا. کیا کہا گیا؟ جلدی بولو. اور سلام پڑھ کے گئے تو کیا کہا گیا؟ اے بھولا سنی ذرا غور تو کر. بشر آئے تو آنا کہا جائے، بشر جائے تو جانا کہا جائے. نبی آئے تو میلاد کہی گئی، نبی گئے معراج کہی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کی سرتا بقدم شان ہے، شان ہے یہ، اور انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. کدھر جا رہے ہو بھولے سنیو؟ ادھر آؤ. وہ تو نہایت سبحان اللہ بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھی خالی. اے بھولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، اے ناواقف سنی، یہی شہزادہ غریب نواز حضرت مخدومی مولانا سید فرید الحسن صاحب قبلہ چشتی اللہ اللہ. اور میاں پناہ مانگو، ڈرو، سادات کا ادب کرو. میرے مشاہدے ملت فرماتے تھے ہم کو معلوم نہ تھا کہ مولانا کون، ہم کو معلوم نہیں تھا مولانا کون، مگر جب اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھی اور حضرت مخدومی مولانا مہندی میاں کا جملہ دیکھا تو مشاہدے ملت نے فرمایا پتہ چلا اصل مولانا یہ ہے. سبحان اللہ. ممبر ان کا، محفل ان کی، جنت ان کی. ذرا زور سے بولو. سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اے میرا بھولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی. حضرت نماز پڑھا رہے ہیں، 4 آدمی دائیں کھڑے ہو گئے، 4 آدمی بائیں کھڑے ہو گئے. قیام ہوا، اس کے بعد رکوع ہوا، رکوع کے بعد سجدہ ہوا، سجدے کے بعد سلام پھیرا.
جیسے ہی شہزادے نے سلام پھیرا فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، نہ تمہاری نماز ہوئی نہ تمہاری نماز ہوئی۔ مقتدیوں نے کہا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹوپی ہماری پاک، کرتا ہمارا پاک، پجامہ ہمارا پاک، جسم ہمارا پاک، گھر سے وضو کر کے آئے، آپ کے ساتھ قیام کیا، آپ کے ساتھ رکوع کیا، آپ کے ساتھ سجدہ کیا، آپ کے ساتھ سلام پھیرا، نماز کیوں نہ ہوئی؟ حضرت سید فرید الحسن صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا تمہیں معلوم نہیں شریعت کا قانون ہے، اگر مقتدی برابر کھڑا ہو گیا تو رکوع رکوع نہ رہے گا، قیام قیام نہ رہے گا، سجدہ سجدہ نہ رہے گا، نماز نماز نہ رہے گی۔ اے میرا نظام آباد کا بھولا سنی، ان کو تم نے امام بنایا، اگر ان کی برابری کرو گے تو نماز باطل ہو جائے گی، اور جس کو رب نے امام الانبیاء بنایا اگر اس کی برابری کرو گے تو ایمان باطل ہو جائے گا۔ نماز کو بچانا ہے تو اس امام کے پیچھے رہنا ہوگا، اور عقیدے کو بچانا ہے تو امام الانبیاء کے پیچھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ کی سرتابہ قدم۔ اے میرا بھولا سنی، ظالم کہتا ہے دور، ارے کم بخت، جو دور ہوگا وہ حضور نہ ہوگا، جو دور ہوگا اللہ، اور جو حضور ہوگا وہ دور نہ ہوگا۔ یہ کم بخت جماعتیے جب پڑھتے ہیں کتاب مسجد میں کیا کہتے ہیں؟ حضور صاحب نے فرمایا، حضور صاحب نے فرمایا۔ مشیت عزی دیکھو، ان کا غلام بھی مسرور ہو کے حضور کہے اور وہابی بھی مجبور ہو کے حضور، بس یہ ہے کہ یہ مسرور ہو کے کہتا ہے، وہ مجبور ہو۔ اب ذرا میرا بھولا سنی موبائل بند کر دیجئے یا تقریر سن لیجئے یا موبائل سن لیجئے، بیگم کا فون تو نہیں آیا تو بس سب خیریت رکھ دیجئے، کوئی بات نہیں، گھر سے آیا ہوتا تو بات دوسری تھی۔ اللہ اللہ، اے میرا نظام آباد کا بھولا سنی، نظر اٹھا، یہ دیکھ چاند، فرمایا پہلے آسمان کی دوری 500 برس اور اس کی موٹائی 500 برس، یعنی 1000 برس پر چاند ہے۔ حضرت مولانا سید غلام جیلانی صاحب میرٹھی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا، کتنی دور؟ اب ذرا نظر اٹھاؤ، اب بھی نہیں سمجھو گے؟ اے میرا نظام آباد کا بھولا سنی، 1000 برس کی دوری پہ چاند، چاندنی تمہارے آنگن میں، چاندنی ہمارے آنگن میں، چاند کا دور ہونا اور ہے، چاندنی کا تمہارے آنگن میں ہونا اور ہے۔ سبحان اللہ، مدینے طیبہ شہر کا دور ہونا اور ہے، آقا کا ہمارے گھر میں ہونا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان مظہر اعلیٰ حضرت، سنیت کا کام کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شیر کی للکار ہے۔ اے میرا بھولا سنی، اللہ اللہ، یہ ظالم کہتے ہم جائیں گے نہیں، اللہ اللہ، اجمیر شریف، ہم کہتے کم وقت تیرے جانے کی بات نہیں ہے، میرے خواجہ کے بلانے کی، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ آؤ سنو، بات آ گئی ہے، ضروریات دین کا مسئلہ نہیں، اذان ثانی خارج مسجد ہونا چاہیے۔ میرے آقا نعمت نے برداشت نہ فرمایا، دلائل کے انبار لگا دیے کہ مسجد کے اندر اذان جائز نہیں۔ مانا رب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ سبحان
اللہ اب جب دلائل سے ہار گئے تو مقدمہ دائر کر دیا مولوی عبد المقتدر اور مولوی عبد الغفار رامپوری نے اعلی حضرت سرکار پہ. لوگوں نے کہا حضور مقدمہ دائر کر دیا ہے. گفتہ اللہ بوت گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بوت. ان کا فرمان رب کے فرمان کا مظہر ہوتا ہے اگرچہ رب کا بندہ فرماتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا فقیر تو فقیر کی جوتی بھی کچے. سبحان اللہ. سن لو اور ایک اہم چیز دے کے جا رہا. اگر خدا نہ خواستہ دشمنوں کا نرغہ ہو مجرب ہے اعلی حضرت سرکار کی فاتحہ دلاؤ اور اس قصیدے کو پڑھ لو. انشاءاللہ دشمنوں سے تمہارا رنگتا میلا نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اعلی حضرت سرکار فرماتے انہوں نے کچہری میں مقدمہ دائر کیا. میں نے غوث پاک کی عدالت میں استغاثہ. سبحان اللہ. سبحان. طلب کا پڑھیے طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث. دعائی یا محی الدین دعائی بلا اسلام کرنا ہے یا غوث. اللہ اللہ. اور مولوی عبد المقتدر اور مولوی عبد الغفار کو بلائے کیونکہ اللہ کا نام مقتدر ہے اللہ کا نام غفار ہے. اللہ اللہ. تو دونوں کو کھینچ لائے. چوٹ لگ گئی بولے یہ کیا ہے تو کہا یہ علاء الدین بھائی کی کرم فرمائی ہے. تو کرم فرمائی نہیں ہے مقام طنز ہے. مقام طنز ہے. اللہ 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 اللہ. اب اعلی حضرت کی سنو. ادھر رب کا نام ادھر مولوی عبد المقتدر عبد الغفار کا نام. فرماتی عطائیں مقتدر غفار کی ہے عطائیں مقتدر غفار کی ہے ابس بندوں کے دل میں غل ہے یا غوث. یعنی ادھر مقتدر اللہ کا نام غفار کا نام یعنی یہ ساری عطائیں میرے رب کی ہیں اور بلا وجہ میں یہ جل رہے ہیں. جی اللہ اللہ. وہ کلام کبھی بھی کوئی پریشانی آئے یاد رکھو ہدایت ورشی میں چھپا ہوا ہے. اعلی حضرت سرکار غوث پاک کی فاتحہ دلا کے پڑھ لو سارے دشمن زیر ہو جائیں. سبحان اللہ. اللہ فرمایا فقیر تو فقیر ہے فقیر کی جوتی بھی کچہری نہ جائے گی. مقدمہ دائر ہوا وارنٹ گرفتاری آ گیا. جب سرکار کچہری نہ گئے لوگوں نے کہا حضور وارنٹ گرفتاری آ گیا ہے نماز گھر میں ادا کر لی جائے. فرمایا نہیں نماز مسجد میں پڑھی جائے گی. ظہر کی نماز مسجد میں ادا فرمائی. لوگوں نے کہا مسافہ کیسے کر رہے خیریت ہے بغیر مجھ سے مسافہ کر رہے جائیں نہ نہیں. ہاں وہ نہیں ہے میں ہوں خادم تمہارا میں ہوں ان سے تو کر لیا ہٹنا نہیں. ہاں زور سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں مسافہ کریں. ہم نے کہا اللہ خیر کرے ابھی تو شروع ہی ہوئی ہے مسافہ شروع کر دیا. اللہ اللہ اللہ. شاد کیا نام بیٹا تمہارا عمران. اللہ دارین کی برکتوں سے مالا مال فرما. آمین. نتیجہ یہ ہوا فرمایا ظہر کی نماز مسجد میں اعلی حضرت سرکار چلے گئے. اذان ہوئی صلات ہوئی آقا نے باجماعت نماز پڑھی. لوگوں نے عرض کیا حضور عصر کا وقت قریب ہے عصر کی نماز اب پڑھیں اس کے بعد جائیں اس لیے کہ پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں. مگر اعلی حضرت سرکار ارشاد فرماتے یہ آنے جانے کا ثواب تم دو گے. اللہ اللہ. پھر چلے گئے اور اس عصر کا وقت ہوا سرکار پھر تشریف لائے. پولیس والے کھڑے ہیں. ہم نے عرض کیا اعلی حضرت ماجرا کیا ہے. پولیس والے کھڑے ہیں آپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو ان کی رحمتوں نے جواب دیا مجھ سے نہ پوچھو میرے بھائی استاد زمن سے. سبحان اللہ. ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن میلاد النبی مسلک اعلی حضرت تعلیمات اعلی حضرت. سبحان اللہ. وہ ہے مانا رب نے تجھ کو یگانا گایا عجم نے تیرا ترانہ مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ حامی سنت اعلی حضرت. سبحان اللہ اللہ. اور آگے چلو. اب نواب رامپور کو ملکہ وکٹوریہ نے فرزند دلبند کا لقب دیا تھا گود میں لیا تھا بیٹا بنایا تھا. نواب رامپور نے کہہ دیا تھا میرے اوپر ہندوستان کا وائسرائے حکومت نہیں کرے گا
تمہارے بیٹے کی توہین ہے، تم نے بیٹا بنایا میرے لیے ٹھیک، ڈائریکٹ لندن سے آئے گا حکم، بیٹھ جا بیٹا، کہاں جا رہا منا میرا لال، بیٹھ جا۔ ابھی وہ مسافہ کر رہے تھے، انہوں نے کہا اب تم ادھر آ جاؤ، جہاں سے اٹھے تھے وہیں آ جاؤ، وہیں آ جاؤ، ہاں، تاکہ جانے میں آسانی، انشاءاللہ جنت میں جانے سے آسانی ہوگی۔ محفل میلاد میں تو شرکت کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ محفل پاک ہے۔ اللہ اللہ، ذرا زور سے بول دے سبحان اللہ، اللہ اللہ، ذرا سنو، اللہ اللہ۔ اب وہ نواب رامپور کو اطلاع ہوئی، آپ نے کہنا چاہیے اسپیشل سے دلی پہنچا، ملکہ کہنا چاہیے وائس سرائے کو معلوم ہوا نواب رامپور آیا ہے، استقبال کے لیے بنگلے سے باہر آیا، نواب رامپور نے ہاتھ مارا، اتنی دور ڈوب گیا۔ کہا حضور کیا غلطی ہو گئی؟ کہا سنو، تمہاری حکومت ان پہ چلتی ہے جو ٹکوں پر بھکا کرتے ہیں، اور بریلی کے اعلیٰ حضرت کی حکومت لوگوں کو دلوں پہ چلتی ہے، ان کے اوپر اور مقدمہ، ان کے اوپر مقدمہ کا کیا کیا جائے؟ سارے کاغذات منگاؤ۔ اسی وقت سارے کاغذات منگائے ہوئی دلی میں، اللہ اللہ، آپ نے آگ لگوا کے خاکستر کروا دیا، اور اس کے بعد اپنے اسپیشل سے بریلی شریف پہنچا نواب رامپور۔ ماما رب نے تجھ کو یگانا، گایا جم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت، یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ۔ نواب رامپور نے اسپیشل بریلی شریف روکا، اور اس کے بعد وہاں سے خادم کو بھیجا کہ جاؤ ان سے کہنا کہ وہ آنا چاہتا ہے یا حضور میرے غربت قدے پہ چلے۔ اللہ اللہ، وہ خادم آیا، عرض کیا حضور وہ مقدمے کے کاغذات نواب صاحب نے سب جلوا دیے ہیں، اسپیشل کھڑا ہے، حضور تشریف لے چلے ان کے گھر پر، یا اجازت دیں تو وہ یہاں حاضر ہو جائے۔ اتنا جملہ سننا تھا، وہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اعظم، وہ اعلیٰ حضرت برجستہ فرماتے ہیں وہ مرتد ہے، وہ مرتد ہے، یہاں نہیں آ سکتا، اور میں بھی اس کے یہاں نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ اتنا بڑا کام کر کے آیا، مگر سبحان اللہ، وہ تو جان رہے تھے یہ سب کام میرے غوث پاک نے کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا توبہ کر لے تو فقیر بھی حاضر ہو سکتا ہے اور وہ بھی یہاں آ سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا قاصد واپس ہوا، اسپیشل میں نواب کیا ہوا؟ کہا انہوں نے کہہ دیا وہ مرتد ہے، نہ فقیر اس کے یہاں جائے گا نہ وہ میرے یہاں آئے گا۔ اتنا سننا تھا۔ مجتہد بیٹھا تھا ساتھ میں، اس نے کہا نواب صاحب اگر کسی اور کا اتنا کام کیا ہوتا تو وہ دوڑے چلے آتے، اتنا بڑا کام کر کے آئے، نہ انہوں نے آنے دیا نہ خود آئے۔ چپ، کیا بک رہا ہے؟ مجھے ان کی یہی ادا پسند ہے، وہ نواب کو نہیں دیکھتے، بادشاہ کو نہیں دیکھتے، وزیر کو نہیں، جب بھی دیکھتے ہیں شریعت مصطفیٰ کو دیکھتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فرمان اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ۔ ابھی مستان آیا تھا، وہاں ملاقات ہو گئی، وہ ذرا مست قسم آدمی ہے، بولے آپ کے ساتھ چلیں گے اجمیر شریف؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے بھیا چلو۔ خیر اس چل دیے، ہم لوگوں کے ریزرویشن وغیرہ تھے، وہ بھی بیٹھ گئے، ہم نے کہا ٹکٹ لے لیا ہوگا۔ اور اس کے بعد ایک گاندھی نگر اسٹیشن ہے، وہاں پہ مجسٹریٹ چکن شروع ہو گئی۔ اب اللہ اللہ ٹکٹ نکالو، اب ہم نے انہیں مستان سے کہا ٹکٹ نکالو، بولے میں نے تو ٹکٹ لیے ہی نہیں۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کہا بھیا بتا دیا ہوتا ہم ہی تمہارا ٹکٹ نکلوا لیتے۔ اب یہ سب پولیس والے پخانہ کھول کے دیکھ رہے ہیں، اللہ اللہ کیا ہوگا، اللہ اللہ اللہ۔ اب ہم عجیب عالم، اتنے میں وہ ٹی ٹی آیا، پولیس والے بھی آئے، ہمارے 6 ٹکٹ تھے، 3 ادھر 3 ادھر، وہ دے دیے، اس نے ٹک مارا اور اس کے بعد 1 2 3 4 5 6 گن کے چلا گیا۔ مستان کو دیکھا نہیں، میں نے کہا غریب نواز دنیا میں جب بچایا ہے خدا کی قسم آخرت میں بھی تم بچاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، عطائے غریب نواز، کرامات غریب نواز، نعرہ تکبیر۔
सुभान अल्लाह। ये दूधिया गुंबद, ये सुनहरा कलश, ये जन्नती दरवाजा। दाएं देखो तो मस्जिद अकबरी है, बाएं देखो मस्जिद शाहजानी है, उधर देखो तो औलिया मस्जिद है, उधर देखो तो 2.5 दिन की मस्जिद है। हमने कहा गरीब नवाज, ये चारों तरफ इतनी मस्जिदें बनाई हैं, ये शाहजानी मस्जिद है, ये अकबर बादशाह की मस्जिद है, ये औलिया मस्जिद है, 2.5 दिन की झोपड़ी, इतनी मस्जिदें बनाई हैं, हिकमत क्या है? अलाउद्दीन भाई खैरियत? अच्छा माशाल्लाह, आ जाइए मिंबर पे, माशाल्लाह मिंबर पे आ रहे। अल्लाह दरैन की बरकतों से माला माल फरमाए, शाद रखे, आबाद, आमीन कह दो। सुभान अल्लाह। तो वही अल्लाह अल्लाह, ए गरीब नवाज, ये चारों तरफ जो मस्जिदें बनाई हैं, राज क्या है? जहन में बात आया, गरीब नवाज की गुंबद से जवाब आया, इदरीस रज़ा, जब निजामाबाद से मेरा दीवाना चलेगा, मेरा परवाना चलेगा, मेरा मस्ताना चलेगा, तो ये वहाबी देवबंदी कहेगा देखो देखो कबर पुज्जा जा रहा है, देखो देखो कबर पुज्जा जा रहा, देखो देखो कबर पुज्जा जा रहा। मगर जब यहाँ आएगा और ईशा की नमाज शाहजानी मस्जिद में पढ़ेगा, फिर आस्ताने पे जाके हाजिरी देगा, फजर की नमाज औलिया मस्जिद में पढ़ेगा, फिर उसके बाद आस्ताने पे आके हाजिरी देगा, जोहर की नमाज अकबरी मस्जिद में पढ़ेगा, वापस आके आस्ताने पे हाजिरी देगा। तो जब अजमेर शरीफ से वापस आएगा तो गिरीबान थाम के कहेगा, ओ देवबंदी क्या बक रहा है, ओ वहाबी क्या बक रहा, अगर मेरे ख्वाजा को अपना मजार पुजवाना होता तो दाईं तरफ मस्जिद न बनवाते, बाईं तरफ मस्जिद न बनवाते, सरहाने मस्जिद, चारों तरफ मस्जिदें बनवा कर मेरे ख्वाजा ने बता दिया, जब पूजने का टाइम हो तो मस्जिद में चले जाना, और जब चूमने का टाइम हो तो मजार में चले जाना। सुभान अल्लाह। देश देश नाबकार कहता है बरेली आए तो हो सजदा न करना, माज अल्लाह। बरेली शरीफ भी नहीं कहा तथीर नाबकार ने, माज। अरे तुझे क्या मालूम? आओ आरिफे बिल्लाह का कलाम सुनो, हुजूर मुफ्ती आलम का कलाम सुनो। सुभान। संगी दरी जाना पर हजरत जबी साई, संगे दरे जाना पर सुभान अल्लाह, करता हूँ जबी साई, सजदा न समझना जी, सजदा न समझना जी, सर देता हूँ नजराना। नजराना। मैंने कहा ये नजदी सजदा समझ रहा, तू उसको सजदा कह रहा है। माअज़ल्लाह बोलो, माअज़ल्लाह। आला हजरत बेखुदी में सजदे दर या तवाफ, जो किया अच्छा किया, फिर तुझको का नजदी मरता है कि क्यों ताजीम की, ये हमारा दीन था, फिर तुझको क्या। सुभान। आला हजरत सरकार फरमाते, मैं 2 का कलाम सुनता हूँ, एक अल्लामा काफी अली रहमा का और एक अपने भाई उस्ताद दमन का। जरा जोर से बोलिए, आप भी बोलिए जोर से, करीब सुभान अल्लाह, बोलिए जोर से। आओ सुनो, बेकर की शायरी नहीं, अजमल की शायरी नहीं, रास की शायरी नहीं, उनकी शायरी जिनकी शायरी आला हजरत सुन। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, सुन लीजिए आप भी। उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन आला हजरत के छोटे भाई, अल्लाह सरकार की कब्र अथर पर अपनी रहमतों की सावन भादो बरसा। सुनिए हजरत, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, देश देश, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा, कोई तादाद नहीं, कोई शुमार, जितनी हो कज़ा, एक ही सजदे में अदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ानी गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। दाएं देखो तो गुलाब है, बाएं देखो तो गुलाब है, पैतियाने देखो तो गुलाब है, सरहाने देखो तो गुलाब है। गरीब नवाज आपके आसाने पे चंपा नहीं है, जूही नहीं है, यासमन नहीं है, जिधर देखो गुलाब ही गुलाब की बहार है। माजरा क्या है? उनके गुब्बत से जवाब पाक आता है, इदरीस रज़ा सारे फूलों का राजा गुलाब है और सारे वलियों का बादशाह गरीब नवाज है। लिहाजा बादशाही बादशाह की बारगाह में हाजिरी दिया करता है। ये मजहर आला हजरत जिनके बारे में हुजूर मुहद्दिस आज़मीन अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते हैं, तहरीर किया है कि उनके पास इतने जवाब थे कि उन्हें सोचना पड़ता था कौन सा जवाब दे दूं, कौन सा जवाब दे दूं। अल्लाह अल्लाह।
اسٹیشن پہنچے، یہ مل گیا وہ ٹنگے پجامے والا، چڑھتا چلا جا رہا ہے، چڑھتا چلا جا رہا ہے۔ نبی نے فرمایا تھا ٹخنا کھولنے کو، کم بخت نے گھٹنا کھول دیا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، زور سے بولو اللہ اللہ۔ دور سے دیکھو تو پتہ لگ جائے گا کہ آ رہا ہے، بس اللہ ہی خیر کرے۔ درار سے اللہ پہنچا، پوچھا کہاں سے آ رہے ہیں؟ حضرت مظہر اعلی حضرت نے ارشاد فرمایا فقیر حاضری دے کر آ رہا ہے۔ کیا کر کے؟ تو بولے پھر مولانا آپ جنتی دروازے سے بھی نکلے ہوں گے؟ حضرت نے فرمایا الحمدللہ فقیر جنتی دروازے سے بھی نکلا۔ مولانا اس کا کیا مطلب؟ فرمایا ہم جنتی ہو گئے، جہنم ہمارے اوپر حرام کر دی گئی۔ اتنا سننا تھا، اس نے سر کو سونگا، بازو کو سونگا، کلائی کو سونگا، ہاتھ کو سونگا، گھٹنے کو سونگا، پنڈلی کو سونگا، پیر کو سونگا، جوتے کو سونگا۔ حضرت بالکل خاموش کھڑے ہیں۔ میں نے عالم تصور میں عرض کیا حضور آپ کے بارے میں، حضور محدث اعظم ہند علی رحمہ فرماتے ہیں کہ اتنے جواب تھے کہ وہ سوچتے تھے کون سا جواب دے دوں۔ آج تو اسٹیشن پر بڑی تاخیر کی تو ان کے گنبد سے جواب آیا ادریس رضا غریب نواز کے دشمن کو جوتے تک پہنچانا، غریب نواز کے دشمن کو جوتے تک پہنچانا تھا۔ اب کھڑا ہو گیا مولانا، ہم نے حدیث پاک میں پڑھا ہے ایسی خوشبو آئے گی، میلوں کا راستہ گونجے گا جنتی کے جسم سے۔ میں نے سر کو سونگا، خوشبو نہیں، بازو کو سونگا، خوشبو نہیں، کلائی کو سونگا، خوشبو نہیں، گھٹنے کو سونگا، خوشبو نہیں، پنڈلی کو سونگا، خوشبو نہیں، پیر کو سونگا، خوشبو نہیں، جوتے کو سونگا، خوشبو نہیں۔ اتنا کہا حضور مظہر اعلی حضرت نے فرمایا ظالم تجھے معلوم نہیں ہے، ایک حدیث پڑھی دوسری حدیث بھول گیا۔ میرے آقا کا فرمان ہے جہنمیوں کے اوپر جنت کی خوشبو حرام کر دی گئی۔ تو جہنمی میں جنتی، تجھے جنت کی خوشبو کیسے مل جائے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے چچا پی حضور محبوب ملت علی رحمت و رضوان نیالی الباری قبرستان میں جن کا مزار پاک ہے، سفر کر رہے تھے، اتفاق سے وہ ٹنگے پجامے والا آ گیا۔ اللہ اللہ پوچھا مولوی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ حضرت محبوب ملت علی رحمت و رضوان نے فرمایا فقیر اجمیر شریف جا رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، وہ دیوبندی بولا مولوی صاحب ہم نے دو شریف سنے ہیں، مکہ شریف اور قرآن شریف، یہ تیسرا شریف کہاں سے آ گیا؟ جواب جاہلاں باشد خاموشی۔ حضرت خاموش ہو گئی، تھوڑی دیر ٹرین آگے بڑھی، پھر حضرت نے فرمایا مولوی صاحب آپ کا مزاج مردود، آپ کا مزاج اب آگ لگ گئی، مولانا بولنا بھی نہیں آتا۔ حضرت نے فرمایا کیسے بولوں بتاؤ آپ؟ بولے آپ کو کہنا چاہیے تھا آپ کا مزاج شریف۔ بولے کم بخت ابھی تو نے کہا دو ہی شریف سنے تھے، مکہ شریف قرآن شریف، یہ تیسرا شریف کہاں سے آ گیا؟ تیرا مزاج شریف ہو جائے اور میرے خواجہ کا اجمیر شریف اللہ انہی پیاروں کی محبت میں جلائے، انہی پیاروں کی محبت میں سلائے، انہی پیاروں کی محبت میں اٹھائے۔ اللہ اللہ بس پیاروں کا دامن تھام لو، انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ اللہ اللہ یہ دیوگری جا رہی ہے، 2 ٹائر ہے، اے سی فرسٹ ہے، اے سی سیکنڈ ہے، 3 ٹائر ہے، سلیپر ہے، پیچھے ایک بوگی ہے جس کی بتی بند، پنکھا بند، سیٹ پھٹی، دروازہ ٹوٹا۔ ہم نے پوچھا محترمہ کہاں جا رہی ہو؟ دیوگری ٹرین سے۔ اس نے بیوگی نے جواب دیا ادریس رضا میں بمبے جا رہی ہوں۔ میں نے کہا یہ منہ مسور کی دال، آپ بمبے جا رہی ہو، آپ کی بتی بند، آپ کا پنکھا بند، آپ کا دروازہ ٹوٹا، آپ کی سیٹ پھٹی۔ تو بوگی نے کہا ادریس رضا میرے حال زار کو نہ دیکھ، لے جانے والے یار کو دیکھ لے۔ ہم نے کہا کون؟ کہا انجن۔ ہم آگے بڑھے، ہم نے کہا انجن تم جا رہے ہو ٹھیک ہے، 2 ٹائر جا رہا ٹھیک ہے، 3 ٹائر جا رہا ٹھیک ہے، فرسٹ اے سی جا رہا، مگر پیچھے ایک بوگی ایسی ہے جس کی بتی بند، جس کا پنکھا بند، جس کی سیٹ پھٹی، جس کا دروازہ ٹوٹا، وہ کہاں چلی؟ انجن نے کہا یہ تو بعد میں بتائیں گے، پہلے یہ بتاؤ اس کی کڑی میری کڑی میں پڑی؟ ہم نے کہا ہاں اس کی کڑی آپ کی کڑی میں پڑی۔ تو انجن بولا سنیے میں سیٹ نہیں دیکھتا، بتی نہیں دیکھتا، پنکھا، میں تو اپنا رشتہ دیکھا کرتا ہوں،
اب اس نے جب مجھ سے منسلک کر دیا ہے تو اب مجھے بمبئی تک پہنچانا میرا کام ہے. صبح جب پہنچی کہا السلام علیکم. دیکھو ادریس رضا ہم آئے کہ نہیں آئے, تم ہمارا پنکھا دیکھتے رہے, تم ہماری بتی دیکھتے رہے, ہمارا حال زار خستہ حال دیکھتے رہے اور ہم اپنے یار کو دیکھتے رہے. اللہ, میں نے کہا تم آئی نہیں ہو بلکہ تم کو لایا گیا. 1000 بار بلا تشبیہ بلا تمثیل اے نظام آباد کا بھولا سنی, کل جنت کے اندر اللہ کا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چلے, جملہ انبیاء کرام چلے, جملہ رسولان اعظام چلے, علی نبینا علیہ الصلوۃ تسلیم, پیارے صحابہ چلے, پیارے غوث پاک چلے, پیارے غریب نواز چلے, حضرت چلے. زور سے بولو پیچھے پیچھے ہم جیسا گناہگار چلا, ہم جیسا خطا کار چلا. رضوان نے پوچھا کہاں جا رہے, رضوان نے پوچھا کہاں جا رہے ہو. ہم نے کہا ہم سے نہ پوچھو, غریب نواز سے پوچھو. آواز آتی ہے جنت سے غریب نواز کی, آنے والے گناہگار کو نہ دیکھو, لے جانے والے غریب نواز کو دیکھو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن میلاد النبی, فیضان غریب نواز, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زور سے کہہ دو میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. الحمدللہ اجمیشی سے پہلے دیوا شریف والی سے پاک کی یہاں حاضری ہوئی. سبحان اللہ. بولو جلدی بولو زور سے. سبحان اللہ. اللہ اللہ اللہ. اب بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے. ایک کمیٹی بنی ہوتی ہے, اب پتہ نہیں نظام آباد میں ہے نہیں, کہ اگر کوئی لاوارث لاش ہوتی ہے تو اس کو کفن دیتے ہیں, اس کو غسل دیتے ہیں, اس کو دفن کرتے ہیں. کئی شہروں میں کمیٹیاں ہیں. اللہ, لاوارث لاش, پولیس والے کہتے ہیں اس کا کوئی وارث نہیں, اس کا دنا دن لے جاؤ. اب بھی نہیں سمجھو گے. جس کا لاوارث وہ جانے ہمارا وارث دیوا میں لیتا. گھبراؤ نہیں, یہاں بھی تمہارا وارث ہے اور وہاں بھی تمہارا وارث. سبحان اللہ. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی, میرا بھیا چلا گیا لاؤڈ اسپیکر والا, کہنا آواز کھول دے بیٹا. اللہ اللہ. پتہ نہیں پیسہ کتنا طے کیا, کتنا دیں گے, کتنا ادھار کریں گے. میں علاء الدین بھائی سے پورا دلوا دوں گا, ذرا آواز کہنا کھلوا دو. سو تو نہیں گیا, اللہ خوش رکھے. چلو بھیا اب اسی میں کام چلے گا. پتہ نہیں کیوں گلا گھونٹ دیتے ہیں اور یہاں زور بہت پڑ جاتا ہے. اللہ اللہ. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی علیہ رحمہ بیٹھے, ادھر حضرت وارث پاک بیٹھے ہیں. ایک گناہگار آدمی اللہ اللہ آیا, بولا بابا ہم کا مرید کر لو, ہم کا مرید کر لو. فرمایا بیٹھو. آدھا گھنٹہ گزرا, پھر بولا بیٹھے رہو میرا بیٹا, پورے پیسے ملیں گے. اور علاء الدین بھائی خوش ہو گئے تو انشاءاللہ 100 روپے زیادہ دیں گے میرا لال, پورے قوم کی خدمت. اگر ایک آدمی بھی ایمان صحیح ہو گیا خدا کی قسم تو جلسہ کامیاب. سبحان اللہ اللہ. بیٹھو. آدھے گھنٹے کے بعد بولا حضرت ہم کا مرید کر لو. بولے بیٹھو. پھر بیٹھا. آدھے گھنٹے کے بعد پھر بولا حضرت ہم کا مرید کر لو. فرمایا تو کا کیسے مرید کریں, شرابی تو, جواری تو, ڈکیت تو, زانی تو, اللہ کون صاحب ہے جو تیرے اندر نہیں, تو کا کیسے. تو بولے میں جات ہوں. فرمایا جاؤ. جب جانے لگا تو حضور وارث پاک نے ہاتھ پکڑا. سبحان اللہ. مولوی صاحب اجازت دے دو, یہ کہاں مرید کر لی. سبحان اللہ. مولوی صاحب اجازت دے دو, یہ کہاں مرید کر لی. اچھے اچھے تورے, برے برے مورے. سبحان اللہ. مسا گناہ گار کون, ان سا شفیع ہے کہاں, پھر وہ تجھی کو بھول جائیں, دل یہ تیرا گمان ہے. گمان ہے. سبحان اللہ. اب بھی نہیں سمجھو گے, کب سمجھو گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا مولوی صاحب اچھوں کو ضرورت تھوڑی ہے, ضرورت تو بروں کو ہے کہ ان کو بچا لیا جائے. سبحان اللہ. سبحان. سن لو, اعلان کر رہا ہوں, مائی کلال جواب دے. میرے اعلی حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں کلام لکھ کے لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سنایا. اعلی حضرت سرکار نے فرمایا اگر یہی تمہاری حالت ہے
کہ رات بھر روتے رہتے ہو، ستارے گنتے رہتے ہو سرکار کی محبت میں، تو اجازت دو میں تمہاری دستبوسی کروں، اور اگر یہ خالی کلام لکھا ہے اور تمہاری حالت یہ نہیں ہے، خالی قال ہے، حال ایسا نہیں ہے، تو جھوٹ بارگاہ رسالت میں انہوں نے فوراً کلام کو چاک کر دیا اور توبہ کری، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ اللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت علیہ رحمت و رضوان فرماتے میں نے شاعری قرآن اور حدیث سے سیکھی، قرآن پاک حدیث پاک سے سیکھی، یعنی یہ بیکر کی شاعری نہیں ہے، یہ راز کا دیوان نہیں ہے، یہ راز کی بات۔ سبحان اللہ۔ اب سنو، جب ہم جیسے کروڑوں کو دامن میں چھپایا، سبحان اللہ، ہم جیسا گناہگار سیاہکار ہم تو جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنے سنی ہیں مجھ سے زیادہ کوئی گناہگار نہیں، مگر بھروسہ ہے اس امام عشق و محبت کا رضی اللہ۔ فرماتے ہیں ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا، عیسیاں کہتے ہیں گناہ کو، ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا، اب ہوگی یا روز جزا، یا روزے جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس آقا کا دامن تھام لو، پڑھ لو میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ ذرا اس بچے کو اٹھا دینا پیچھے والے، آ جا اوپر، آ جا جلدی سے، چپل اتار کے آ اوپر جلدی سے، جلدی آ، چپل اتار اوپر آ جا بھیا، ذرا آگے بڑھ کے گود میں لے لو، اٹھا دو اس کو، ہاں ادھر آ۔ اللہ اللہ، چھڑی کہاں ہے ہماری؟ آؤ بیٹا، اب چھڑی کا نام دیا تو وہ چھڑی دیکھنے لگا بیچارہ مولا بخت۔ کھڑے ہو جاؤ میرا لال، کیا نام ہے؟ مظہر، ماشاء اللہ، تذکرہ بھی مظہر اعلیٰ حضرت کا چل رہا، وہاں بھی گیا مظہر، وہاں تقریر کے بعد 4 دیوبندی آئے، اللہ اللہ، بمبئی میں، کرلا میں، مدینہ مسجد میں، بولے حضرت آپ بولے تو لے وہابی دے وہابی، لے وہابی دے وہابی، داڑھی پہ آپ نہیں بولے، نماز پہ آپ نہیں بولے۔ میں نے کہا یہ بتا، اگر سر پہ ڈنڈا مارے تو کیا بچائے گا؟ بولے سر بچائیں گے۔ میں نے کہا پیر پہ ڈنڈا مارے تو کیا بچائے گا؟ بولے پیر بچائیں گے۔ میں نے کہا ڈنڈا سر پہ مارے تم پیر بچاؤ تو کیا ہوگا؟ بولے سر پھٹ جائے گا، ہم مر جائیں گے۔ میں نے کہا سنو، اللہ اللہ، تم نے ہمارا حملہ ہماری نماز پہ نہیں کیا، ہمارے روزے پہ نہیں کیا، ہماری داڑھی پہ نہیں، گھس جاؤ مسجد میں تو بغیر مارے باہر نہ نکلو۔ تم نے حملہ کیا تو عشق رسول پہ حملہ کیا، اور جب عشق رسول پہ حملہ کیا تو بریلی شریف کی دھرتی سے وہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سرکار اٹھے اور اپنے غلاموں کو بلایا اور فرمایا جان چلی جائے پرواہ نہ کرنا، بچے یتیم ہو جائیں پرواہ نہ کرنا، عورت بیوہ ہو جائے پرواہ نہ، نبی کے غلاموں کا ایمان نہ جانے۔ لہذا ہمیں جب آدھا گھنٹہ ملتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں، اے میرا بھولا سنی، بھلے آدھی روٹی کھا لے مگر اپنا ایمان، بولو زور سے، پٹیدار کو جگہ دینا، پاؤں پھیلائے سو رہے، ہاں آگے والا آگے والا، یہی ہاں میرا لال بیٹا جگ رہا ہے، باپ پڑا سو رہا، بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس۔ اللہ اللہ، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ، ہاں اللہ 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 اللہ۔ تو وہی میں نے کہا صبح اعلیٰ حضرت جب اٹھے اپنے غلاموں کو بلایا، فرمایا جان چلی جائے پرواہ نہ کرنا، غلاموں کا ایمان جانے نہ پائے۔ لہذا ہمیں جب آدھا گھنٹہ ملتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں، بھلے آدھی روٹی کھاؤ مگر اپنا ایمان بچاؤ۔ جان ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں۔ اللہ اللہ، حضرات توجہ چاہوں گا، اللہ اللہ۔ علاؤ الدین بھائی کے لڑکی کی ابھی بارات نہیں ہوئی؟ اچھا، ان کے نظام بھائی کے؟ اچھا، ماشاء اللہ سے، اللہ شاد رکھے۔ شعیب بھائی کے ابھی سب بچے چھوٹے، اللہ شاد رکھے آباد رکھے۔ اب آؤ تمہیں ذرا ایک بات سمجھا دے، پھر مت کہنا کہ ادریس رضا آیا تھا بتایا نہیں۔ الحمدللہ یہ عالم ہے کہ رمضان شریف کے غالباً شاید 3 دن پہلے میں گھر پہنچ رہا ہوں، صبح کہیں شام کہیں،
دن کہیں رات کہیں پھرتے ہیں عاشقے بدنام کہیں. پتہ کیا خاک بتائیں نشاں بے نشاں اپنا, لگا بستر جہاں لیٹے وہیں سمجھا مکان اپنا. اللہ اللہ, بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہی اعلی حضرت نے مظہر اعلی حضرت کو ڈیوٹی دی تھی, سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی سونے والوں چوروں کی رکھوالی. بس وہی ٹوٹی پھوٹی ڈیوٹی حضور مظہر اعلی حضرت نے ہم کو عطا فرمائی, اللہ قبول فرمائے. تو وہی بات عرض کر رہا تھا, یہ شادی چلی, کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور کارڈ آیا آپ کے پاس, آج ایک صاحب کارڈ بھی دے گئے. ماشاء اللہ, اللہ خوش رکھے, شاد رکھے, آباد رکھے, اور شادی کو شادی خانہ آبادی فرما دے اپنے حبیب کے صدقے میں. مگر جس شادی میں وہابی ہوں گے وہاں بربادی بربادی ہوگی, یہ سمجھ لو. ہاں ماشاء اللہ. ہاں یاد رکھو. پھر کہتے ہو کہ طلاق ہو گئی, پھر کہتے ہو لڑکی نے جہیز کا مقدمہ کر دیا, پھر کہتے ہو بپا کو پولیس لے گئی. ارے نہ دشمن رسول کو بلایا ہوتا نہ آج یہ آفتیں آئی ہوتی. سمجھے. اب بودو دھتورا سوچ رہے دسہری آم نکلے گا, ایسا نہیں. دھتورا بوگے تو دھتورا نکلے گا, اور دسہری آم بوگے تو دسہری. اللہ اللہ. یہ کون ہے بولے پہلے زمانے میں وہ ہجڑے ناچا کرتے تھے بارات میں, اب تو یہ کون ہے ماموں ناچ رہا, یہ کون ہے چچا ناچ رہا, یہ کون ہے معاذ اللہ بولو, سب ناچے. اور جب بہو گھر میں آئی تو پورے گھر کو اس نے نچایا, پورے گھر کو. تو میاں نہ ناچے ہوتے نہ آج وہ نچواتی. اگر تمہاری بارات درود و سلام میں ہوتی تو رحمتوں کی برسات ہوتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بارات چلی, اللہ اللہ سبحان اللہ. یہ سنی کی بارات ہے, کہہ دو سبحان اللہ. دور سے ہندو نے دیکھا, کہا بارات آ رہی ہے. عیسائی نے دیکھا, کہا بارات آ رہی ہے. اللہ اللہ. اور ایک ان کی آ رہی ہے منڈ سنڈ. حضرت دھتورا بھی آنے کو تیار نہیں. یہ سنی کی چہرہ ہے, گلاب تم بھی چلو, بیلا تم بھی چلو, چمیلی تم بھی چلو. اور ان کے یہاں منڈ سن پتہ ہی نہیں قبرستان سے آ رہے ہیں کہ شمشان گھاٹ سے آ رہے ہیں. اور قاضی کو پوچھنا آپ کا نکاح ہے, آپ کا نکاح ہے, آپ کا نکاح ہے. معلوم نکاح ان کا تھا, ہو گیا ان کا. لینے ہی آیا تھا, لے گیا یہ. مگر ہمارے یہاں قاضی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. جس کی پیشانی پہ سیرا ہے وہی کل بارات کا دولہا ہے. اللہ اللہ. تو وہی بات, اندھیری میں ایک بارات پہنچی, اتفاق سے قاضی کو بلایا گیا, بیٹھ جا. قاضی کو بلایا گیا, وہ 24 نمبر کا تھا. آیا, بولا یہ سری, یہ بدت میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا. صدیق اکبر نے باندھا, فاروق اعظم نے باندھا, عثمان غنی نے باندھا, مولا علی نے باندھا. یہ سری کودا, دور جا کے بیٹھ گیا. لڑکے نے, دولہا نے باپ کو بلایا, کیا بات؟ بولے ولیمے کا جتنا مرغا تھا وہ کل گئی بھینس پنیا میں, اور یہ جو آنے کا خرچہ لائٹنگ وغیرہ یہ کل گئی بھینس میں. کیا بات بیٹا؟ بولے وہ 24 نمبر کا ہے اور اس نے منع کر دیا نکاح پڑھانے کے لیے, تو ولیمے کا گوشت بھی سڑ جائے گا. کہا پھر بیٹا کیا کرے؟ کہا بدرجہ مجبوری اگر اجازت دو تو اس کم بخت سے ایجاب و قبول کرا لیں. اگرچہ جائز نہیں ہے, مگر جا کے وہاں گھر پہ توبہ کر کے اثر نو سنی عالم کو بلا کے اور دوبارہ اس کی ریپیئرنگ کرا دی جائے. کہا ٹھیک ہے بیٹا, مجبوری ہے, اللہ معاف فرمائے. بلایا گیا, اس نے اتارا, ایک طرف رکھ دیا. کہا یہ قاضی آیا, بولا آپ پڑھا دو گے؟ بولے ہاں آپ پڑھا دیں گے. اس لیے کہ وہ سرک اور بدت دور ہو گیا. اللہ اللہ. اب اس کے بعد نکاح پڑھایا, دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, آگے دیکھا, پیچھے دیکھا. لوگوں نے کیا بات ہے؟ کہا ان کے بپا کہاں ہے؟ کہا وہ بیٹھے. کہا بلاؤ. آئے, کیا بات ہے؟ بولے نکاح ہو گیا. بولے الحمدللہ نکاح ہو گیا. دولہا میرا دلہن میری آگے. بولے آپ سمجھے نہیں, نکاح ہو گیا. بولے سمجھ گیا, نکاح میرا ہو گیا, دولہا میرا دلہن میری, بارات میری آگے. بولے آپ تو میرے بچہ معلوم ہو رہے ہیں. بولے 4 بچوں کا باپ ہوں, 2 کی بارات ہو گئی, تیسرے کی بارات لے کے آیا ہوں. آگے بولیے کہنا کیا چاہتے؟ تو بولا نکاح پڑھوائی 500 روپے. نکاح پڑھوائی 500 روپے. جی. تو دولہا بڑی دیر سے انتظار میں بیٹھا تھا. اس نے قاضی جی
یہ نکاح پڑھوائی 500 روپے حضرت صدیق اکبر نے لیے، ہائے ہائے حضرت ہائے۔ فاروق اعظم نے لیے، حضرت عثمان غنی نے لیے، حضرت مولا علی نے لیے، حضرت طلحہ نے لیے. یہ شرک نہیں ہے رضوان اللہ تعالی مجمعین. تو گھبرا گیا، بولا خوشی کی بات ہے، خوشی کی. کیا بولا؟ خوشی کی بات ہے، خوشی کی. تو دولہا بولا یہ سیرا کیا میں اپنے باپ کے 40ویں میں باندھ کے آیا؟ خوشی کے نوٹ نظر آ گئے اور خوشی کا سیرا نظر نہیں آیا. بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، بخار آتا ہے ان کو بخاری نہیں. اللہ تعالیٰ ان کے شر و مکر و قید سے بچائے. آمین. اللہ اللہ اپنے محبوب کی محبت میں جلائے. دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے. ذکر ان کا چھیڑیے، ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے. عادت. اے میرا بھولا سنی کدھر جا رہا؟ کوئی حاجی ہے اتنے میں؟ ہاتھ اٹھا دو بھیا جو حاجی ہوں. کوئی ہے حاجی؟ سبحان اللہ. ایک وہ بیٹھے، ایک یہ ماشاءاللہ، ایک یہ ماشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا دیے، اس کا مطلب 2 مرتبہ شاید حاضری ہوئی. اللہ قبول فرمائے. کہہ دو ہاں. اللہ اللہ. اب ذرا پوچھو جب گئے تھے، بابو معاف کرنا، منا معاف کرنا، مارا ہو تو معاف کرنا، ڈانٹا ہو تو معاف کرنا، غلطی ہو تو بولو. یہ طریقہ ہے یا نہیں؟ اب حاجی جی بیٹھے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھائیں، سامنے پوچھنا ان سے. سب سے جب معافی کر لی اس کے بعد روانہ ہوئی. اس کے بعد اب بھی نہ سمجھو گے نظام آباد والوں. اب ہم نے دیکھا رات کے اندھیرے میں مزدلفہ میں پتھر بین رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ بولو. پتھر بین. ہم نے کہا حاجی جی یہ کیا کرو گے؟ بولے ماریں گے. کیا بولے؟ میں نے کہا حاجی جی ابھی تو معافی مانگ کے آئے اور پھر مارو گے؟ بولے جب تک ماریں گے نہیں حج مکمل نہیں. سبحان اللہ. یہ بڑا شیطان ہے مارو، یہ مجلا شیطان ہے مارو، یہ چھوٹا شیطان ہے. او برا نہ کہنے کا وظیفہ باندھنے والا، تم بھی جا کے مارتے ہو، تم بھی جا کے مارتے ہو اس لیے کہ وہ نبی کا دشمن. یہ اور بات ہے کہ تم مجبور ہو کے مارتے ہو، اور بریلوی مسرور ہو کے مارتے. سبحان اللہ. اسی محبوب کی محبت میں جلائے. بیٹا منہ مت کھولو. یہ آواز چرچر کی کیسے آ رہی؟ لاؤڈ اسپیکر والو آواز کیسے آ رہی چرچر کی؟ اچھا جھوم کے درود پاک سنو. صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول آقا کا اللہ. دامن تھام لو انشاءاللہ. بیڑا خیر. میرا لال میرا پوت کہاں چلا چپل پہن کے؟ ارے کہاں جا رہے بھیا؟ جلدی آنا، قبرستان ہے وہاں سے نہیں آتا آدمی. بقیہ اللہ خیر سے لائے، انشاءاللہ جلدی آؤ گے. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. یہ بارات چلی، رحمتوں کی سوغات چلی، جی. اور جن کی نہیں چلی ہے مولا ان کی بھی چلا. آمین. ذرا غور کرو. دعوت کارڈ رکھا، کیا بات ہے؟ بولے صبح بارات میں جانا ہے اورنگ آباد شریف. کہاں؟ زور سے بولو. اورنگ آباد شریف. اے ہے. اب عالم یہ ہے سرما بھی نیا، عطر بھی بڑھیا، کرتا اچھا، ٹوپی اچھی، دنا دن بڑھیا، تہبند پہنی، اگلی سیٹ پہ بیٹھ گئے. بولو ہے نا؟ اللہ اللہ. دولہا کا دولہا گاڑی میں، جی. دولہا براتی پیچھے. بس میں پیچھے. اور اگر دولہا کی گاڑی آگے بڑھ جاتی ہے تو لوگ موبائل، ارے میاں دولہا میاں گاڑی ذرا ہلکی کرو ہم پیچھے رہ گئے، ہے نا؟ جی. اب بھی نہیں سمجھو. اور اس کے بعد جب اورنگ آباد شریف پہنچے فوراً آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالا گیا. سبحان. آپ نے کہا ٹھنڈا؟ بولے حضور پوری دکان. سبحان اللہ. آپ نے کہا پان؟ بولے حضرت جان حاضر ہے، دیکھیے پنواڑی کھڑا، جتنے چاہیے کھائیے. اللہ اللہ. ٹانگے ادھر لاؤ، دنا دن. بولے ٹھنڈا؟ بولے گرم لا. گرم. ہم نے کہا نظام آباد والوں 360 دن آتے ہو اورنگ آباد شریف، کوئی تمہیں گھاس نہیں ڈالتا، اور آج تو بڑے نقشے دکھا رہے، بات کیا ہے؟ تو نظام آباد کے لوگوں نے کہا جب آتے تھے تنہا آتے تھے، آج دولہا کے باراتی بن کے آئے. ہمارا کام ہے ناز کرنا، جی جی جی. اور ان کا کام ہے ناز برداری کرنا. برداری کرنا.
اب بھی نہیں سمجھو گے؟ اے میرا بھولا سنی، سب نے کھا لیا تو پھر بولے کوئی رہ تو نہیں گیا؟ بولے ہاں باجے والے رہ گئے. بولے انہیں بھی بلاؤ. نہ ان کی دعوت تھی نہ کارٹ تھا، مگر کھانا ان کو بھی کھلایا گیا. باجا بجانا جائز نہیں ہے. اللہ وہابیت کا باجا بجا دے. آمین. اپنے حبیب کے سمجھانے کے لیے کرا. ہاں صبح کنگے کہہ رہے اللہ اللہ اور آگے بڑھو. بولے کوئی رہ گیا؟ بولے ہاں ڈرائیور اور کنڈکٹر رہ گیا. بولے اسے بھی بلاؤ. نہ ڈرائیور کی دعوت تھی نہ کنڈکٹر، دونوں کو بلا کے کھانا کھلائے. اب بھی نہیں سمجھے؟ اللہ اللہ. قدم قدم پہ خیال، جی. کہیں پانی کی کمی نہ رہ جائے، کہیں نمک تیز نہ ہو جائے، کہیں سالن میں مرچیں تیز نہ ہو جائے. اے میرا بھولا سنی، مرغا فری، بولو قورمہ، متنجن، بریانی، زردہ، آنا فری. اے نظام آباد کا بھولا سنی، اب بھی نہیں سمجھے؟ یہ دنیا کا ایک دولہا تھا، اس کا باراتی بن گیا تو مرغا فری، متنجن فری، قورمہ فری، زردہ فری، آنا فری. اور وہ آخرت کا دولہا ہے، وہ آخرت کا دولہا ہے. اس کا دامن تھام لو، اس کے باراتی بن جاؤ. جنت فری، حورے فری، علما فری، آب کوثر فری، آنا فری، جانا فری. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر. سبحان غریب نواز. جی. سبحان اللہ. تبھی اعلی حضرت پکارو. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا بول چکا ہے؟ اپنا ہاتھی خالی ہے. دولہا سے اتنا کہہ دو. سبحان اللہ. بولو زور سے. سبحان. دولہا سے اتنا کہہ دو، پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے باراتی، پرخار وادی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی میں سلائے، اسی میں اٹھائے. یہی اصل ہے. میاں علاؤدین بھائی بولے جی. میں نے کہا وہ نوکر کہاں گیا؟ تو علاؤدین بھائی نے کہا نکال دیا. ہم نے کہا بری بات ہے، کسی کے پیٹ پہ لات نہیں مارنا چاہیے. یا تو نوکری پہ رکھا نہ ہوتا، رکھا تھا تو پھر نکالا نہ. تو علاؤدین بھائی بولے بھیا ایسی بات ہے، ہم کو پتا نہیں تھا. ایک مرتبہ بالٹی لے گیا، ایک مرتبہ لوٹا لے گیا، ایک مرتبہ جگ لے گیا، تو بعد میں پتا چلا چور ہے. کیا ہے؟ تو مجبوراً نکالا. مجبوراً یعنی پہلے پتا نہیں تھا، رکھ لیا، اور جب پتا ہوا. نظام آباد والوں، پھر قیامت میں مت کہنا کہ حشمت علی کا پوت آیا تھا بتایا نہیں. رب کی حکمت دیکھو، پہلے رکھا، پہلے دنا دن، چلے پہ چلا، چلے پہ چلا، چلے پہ چلا. حضرت امام غزالی فرماتے 600 کروڑ برس چلا کیا. یہ دعوت اسلامی والے کیا چلا کریں گے؟ سنی دعوت اسلامی والے کیا چلا کریں گے؟ 600 کروڑ برس چلا کیا. اور جب اس کے محبوب کی تعظیم نہ کی تو لعنت کا توق ڈال کے باہر کر دیا. کیا خدا کو معلوم نہ تھا؟ معلوم تھا. اور جو کہے خدا کو معلوم نہیں وہ مرتد ہے، اسلام سے خارج. جی. خدا کو سب معلوم، اپنے محبوب رسول کے امتیوں کو بتانا بھی مقصود ہے. دیکھو اگرچہ 600 کو برس عبادت کری مگر میرے محبوب کی تعظیم نہ کی. نکل جاؤ. اب بھی نہیں سمجھو؟ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ بھی خالی. اور ادھر دیکھو آج ممبر پاک مسجد نبوی شریف میں رکھ دیا گیا. صحابہ نے عرض کیا رضوان اللہ علیہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آقا آپ خطبہ اس پہ دیجیے. آقا ممبر پہ جلوہ بار ہوئے. اللہ رونے کی آواز آئی، ممبر پاک سے نیچے اترے. اس نے حنانہ درخت کو کلیجی سے لگایا. رونے کا سبب کیا ہے؟
ذرا سنو مسلمان. تو اس نے حنانہ نے عرض کیا حضور آپ مجھ سے ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے, میرا محبوب مجھ سے جدا ہو گیا, میں اپنے محبوب کی جدائی میں رو رہا ہوں. سبحان. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. آقا نے فرمایا تجھے دنیا کی زندگی چاہیے کہ آخرت کی؟ تو اس نے کہا حضور دنیا کی فانی زندگی ہے, مجھے آخرت کی زندگی چاہیے. آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے دفن کر دو, کل یہ جنت میں جائے گا. کل یہ میں نے کہا اس نے حنانہ نہ نماز تیرے پاس, نہ روزہ تیرے پاس, نہ حج تیرے پاس, نہ زکوٰۃ تیرے پاس, نہ داڑھی تیرے پاس, نہ کرتا تیرے پاس, نہ پاجامہ تیرے پاس, نہ ٹوپی تیرے پاس, اور تو جنت میں جا رہا ہے. اور جس نے 600 کروڑ برس کی عبادت کری تھی وہ ابلیس جنت سے باہر کر دیا گیا. ماجرا کیا ہے؟ اس نے حنانہ نے زبان حال سے کہا ہم سے نہ پوچھو, بریلی والے اعلیٰ حضرت سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. سبحان اللہ. پیار کر لے یار کر لے, بیڑا اپنا پار کر لے. جان ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اور روز فزوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ, نازے دوا اٹھائے. اے میرا بھولا سنی اپنا ایمان بچاؤ, اپنا ایمان بچاؤ. 11ویں جلد ہے, فتاوی رضویہ ہے, امام عشق و محبت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ارشاد فرماتے ہیں, اسی میں تحریر فرماتے ہیں ہمارا منہ اس قابل نہیں کہ ہم غوث پاک کا نام لے سکے, ہم غوث پاک کا نام لے سکیں. اللہ اللہ. یہ اعلیٰ حضرت وہ اپنے وقت کا امام, جو سبحان اللہ ہر فن کا امام, وہ تنہا مجدد کہا گیا. میرے پیا کو تو مجد اعظم کہا. اللہ اللہ. فرماتے ہمارا منہ اس کا. اور یہ دعوت اسلامی ہری پگڑی والا لکھتا ہے کہ مدنی منا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا. منا کسے کہتے ہیں؟ بھتیجے کو منا کہتے ہیں, بیٹے کو منا کہتے ہیں, بھانجے کو منا کہتے ہیں. باپ کو منا نہیں کہتے, کہنا چاہیے دادا کو منا نہیں کہتے, ماموں کو منا نہیں کہتے. اس نے حفظ الایمان لکھی تھی, مرتد ہو گیا. حفظ الایمان لکھی, مرتد ہو گیا. لہذا ہے میرے بھولے سنیوں, ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں جگہ سے فلاں وہابی بھاگ کھڑا ہوا, فلاں جگہ سے فلاں دیوبندی بھاگ کھڑا ہوا. اور وہ کمبخت الیاس, کہنا چاہیے کراچی والا, لکھ رہا ہے مدنی منا ہوا سے بھاگ کھڑا ہوا. معاذ اللہ. زور سے بولو معاذ اللہ. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے میرے پیر کامل حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ, جو پیروں کے پیر ہیں. کھڑا ہو گیا ایک مرید, حضور آپ کی مریدوں میں غوث بھی ہیں, قطب بھی ہیں, ابدال بھی ہیں, اوتاد بھی ہیں, اور آپ کے مریدوں میں شرابی بھی ہے, جواری بھی ہے, ڈکیت بھی ہے, چور بھی ہے, اور زانی بھی ہے. میرے غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں میرے مریدوں میں جو غوث اور قطب اور ابدال ہیں وہ عبد القادر کے لیے بنائے گئے ہیں, اور میرے مریدوں میں جو گناہگار ہے ان کا عبد القادر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سنو شیر. سبحان اللہ. ہاں پڑھیے ذرا سا نظام مرقد میں معیشت میں. ہاں سنیے ذرا دو. نظام مرقد میں معیشت میں مدد فرمائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. مرقد میں معیشت میں مدد فرمائیں گے. ہو چکا ہے عہد پہلے ہی ہمارا غوث کا, ہو چکا ہے عہد پہلے ہی ہمارا غوث کا. کیا جب بے پوچھ مجھ کو چھوڑ دے منکر نکیر, جب بے پوچھ مجھ کو چھوڑ دے منکر نکیر. دیکھ کر میرے کفن پر نام لکھا غوث کا, دیکھ کر میرے کفن پر نام لکھا غوث کا. سبحان اللہ سبحان. اور ان کو معاذ اللہ کہہ رہا مدنی منا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا. معاذ. اے میرا بھولا سنی, اعمال
بے شک فرض ہے، مگر سب سے پہلے ایمان بچاؤ، ایمان۔ ہم جب بھی لٹے ہیں تو اس بھیس میں لٹے، اس بھیس میں لٹے ہیں، ہم اس چوٹی کے بھیس میں نہیں لٹے۔ ہم جب لٹے ہیں تو داڑھی، اسلام سب سے پہلے میٹنے کے لیے جو آئے، جن کے چہرے پہ داڑھی تھی، زبان پہ کلمہ تھا، گلے میں قرآن شریف تھا، اللہ کے محبوب سے کہا حضور پیٹ پہ پتھر باندھا، ادھر دیکھو بیٹا، پیٹ پہ پتھر باندھا، مسجد بنائی ہے، سرکار چلے افتتاح فرما دیں۔ آقا نے فرمایا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نماز پڑھی جائے گی۔ حدیبیہ کو جا رہا ہوں۔ آقا جب حدیبیہ سے واپس آئے، قرآن شریف نازل، کھڑے ہو جائیے جلدی سے، جلدی کھڑے ہو جائیے، سن لو قرآن شریف۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين۔ یہ آیت کریمہ مفہوم آیت محبوب، یہ مسجد نہیں ہے بلکہ یہ مسجد ضرار ہے۔ اس کو سبحان اللہ آقا نے حکم دیا اس میں آگ لگا دو، آگ لگا دی۔ جب آگ ٹھنڈی ہوئی سرکار نے فرمایا اس کو مسمار کر دو، یعنی آج سے 1400 برس پہلے جب وہ آئے تھے تو کلیسا لے کر نہیں آئے تھے، گرجا گھر لے کر نہیں آئے تھے، وہ داڑھی رکھ کر آئے تھے، کلمہ پڑھ کے آئے تھے، مسجد بنا کر لے کر آئے تھے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ۔ کھڑے ہو جاؤ بھائی، مظہر میاں، یہی سے بات چلی تھی مظہر کی۔ دیکھ لو پھر مت کہنا ادریس رضا آیا تو بتایا نہیں، اس کا نام مظہر آج نہیں بلکہ جب پیدا ہوا تو اس کی ماں نے یا اس کے باپ نے یا اس کے پیر نے یا اس کے کسی عالم نے اس کا نام مظہر رکھا۔ کیا رکھا؟ مظہر۔ اور آج میں اس میں اضافہ کر رہا ہوں، جب بھی کہو مظہر حسین، کیا کہو؟ مظہر حسین، پیاروں کی نسبت ہو جائے گی تو بیڑا پار ہو جائے۔ آج سے مظہر نہ کہنا بلکہ مظہر حسین۔ بولے اس پہ نماز فرض ہے؟ نہیں۔ اس پہ روزہ فرض ہے؟ نہیں۔ حج فرض ہے؟ نہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے؟ نہیں۔ داڑھی ہے؟ دیکھو بغیر داڑھی کا مسلمان دکھا دیا، بغیر نماز کا مسلمان دکھا دیا، بغیر روزے کا مسلمان دکھا دیا، بغیر زکوٰۃ کا مسلمان دکھا دیا۔ اس کے دل کے اندر جو عشق رسول ہے اس کا نام ایمان ہے۔ اب جب بڑا ہوگا انشاءاللہ تعالی اور مال ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگی، جب بڑا ہوگا تو نماز فرض ہوگی، جب بڑا ہوگا تو داڑھی۔ اب بھی نہیں سمجھے؟ اعمال وہ ہیں جو کبھی پائے جائیں گے کبھی نہیں پائے جائیں گے۔ اسی لیے عورت جب ناپاک ہوتی ہے اس نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی، مگر کافرہ نہیں ہوتی، اور جب پاک ہو جاتی ہے تو جتنی نمازیں ہیں بعد میں سب آقا نے معاف فرما دی، اور روزے جتنے فرض ہیں بعد میں ادا کرے گی۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو بغیر نماز کا مسلمان دکھا دیا، بغیر روزے کا مسلمان دکھا دیا، بغیر داڑھی کا مسلمان دکھا دیا، بغیر زکوٰۃ کا مسلمان دکھا دیا۔ اس کے دل کے اندر جو عشق رسول ہے اس کا نام ایمان ہے۔ اور آگے چلو، پھر مت کہنا کہ ادریس رضا آئے تھے بتا، میں نے کہا یہ بتا، اس سے پوچھا، میں نے کہا 100 برس کا مشرک آیا، اس نے کہا مسلمان کرا دو، فوراً کلمہ طیبہ پڑھایا، مسلمان کیا، اللہ اللہ، اور 9:30 بجے وہ گرا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب میں نے اس چاروں دیوبندی ملاؤں سے پوچھا، یہ بتاؤ یہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں؟ جو چاروں دیوبندی ملا بولے یہ جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا 100 برس کا مشرک، ابھی 9 بجے اس نے کلمہ پڑھا، 9:30 بجے گرا، انتقال کر گیا، تم کہہ رہے ہو جنت میں جائے گا، کیسے؟ اللہ اللہ۔ بولے اس لیے کہ ایمان تو ہے۔ بے شک۔ کیا کہا؟ میں نے کہا الحمدللہ، دلیل میری زبان، اگر ایمان ہے تو بیڑا پار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے کہا یہ بتاؤ، اللہ اللہ ہم سے کہہ رہے داڑھی پہ نہیں بولے، ہم سے کہہ رہے داڑھی پہ نہیں بولے، اللہ اللہ، داڑھی واجب ہے، داڑھی اب بھی نہیں سمجھو، داڑھی واجب ہے، مگر جب یہ مظہر حسین آئے، مظہر حسین تو سر کے بال تو لائے، سر کے بال، داڑھی کے بال، سر کے بال مظہر حسین مگر داڑھی کے بال، جبکہ داڑھی واجب تھی، سر کے بال واجب نہیں۔ تو میرا رب چاہے تھا
تو مظہر حسین کے بجائے یہاں کے یہاں پہ بال ہوتے، وہیں سے داڑھی لے کے آتے، سبحان اللہ، وہیں سے داڑھی، بے شک، مگر رب کی مشیت نے بتا دیا عشق رسول یہاں سے لے جاؤ، اعمال دنیا میں جا کے بسا لو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، فیضان غریب نواز، عطائے غریب نواز، شہزادہ غریب نواز، شہزادہ مظہر اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ جب بھی موقع لگے اجمیر شریف چلے آؤ، کسی کو کیوں حال دل سنائیں، کسی کو کیوں رازداں بنائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے ہی گھر سے لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے خواجہ کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ لہذا باادب جانا، باادب جانا، ہاں اتنا یاد رکھنا، باادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، اللہ اللہ۔ اسی لیے میں تنہائی میں حاضری دیتا ہوں، جب رات کے 2 یا 3 بج جاتے ہیں تو تنہا جاتا ہوں، اس لیے کہ بعض ہمارے بھولے بھائی وہ دائیں ہٹاؤ بائیں، میں نے کیا کر رہے ہو، سلطان الہند کی بارگاہ ہے، کوئی بھی ہو فقیرانہ انداز میں آؤ، اللہ، پیر بن کے مت آؤ، مولوی بن کے مت آؤ، مفتی بن، بلکہ فقیرانہ انداز میں آؤ، اللہ اللہ۔ دیکھو پھر کیسے، اب اس کے بعد جب واپسی ہونے لگی تو انہوں نے ایک فقیر سے کہا ابھی دیا تھا ابھی پھر آ گئے، میں نے کیا کہا، توبہ کرو، بولے نہیں ابھی میں نے دیا تھا اور تھم سے گھوم کے یہ پھر ادھر سے آ گیا، میں نے غریب نواز نے تمہیں دیا 1000 پتی بنا دیا، پھر دوبارہ آئے تو لکھ پتی بنا دیا، پھر تیبارہ آئے تو کروڑ پتی بنا دیا، میرے غریب نواز نے کبھی یہ نہیں فرمایا ابھی آیا تھا ابھی پھر مانگنے لگا، سبحان اللہ۔ تو جب میرے آقا نہیں تو تم کون ہوتے ہو تو دو، ورنہ معافی مانگ لو بابا معاف کر دو، سبحان اللہ۔ یہ سب تمہارا کرم ہے خواجہ کہ بات اب تک بنی ہوئی، عمل کے اپنے اساس کیا ہے اور وجود ندامت کے پیاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، اپنا تو بس آسرا یہی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم برکت علی رحمت رضوان نے فرمایا مجھ جیسے ناکارہ گناہگار سیاکار خطاکار نے ابھی تک جتنے مریضوں کو بھیجا میرے غریب نواز نے لاج رکھ لی، سبحان اللہ۔ اللہ، میں نے کہا حضور میں تو بہت گناہگار ہوں، مجھ سے بڑا سنی مسلمانوں میں کوئی گناہگار خطاکار مجھب نہیں ہے، مگر غلام کی لاج آقا کے ہاتھ ہے۔ اللہ اللہ، بیٹھے پوچھ لیجئے، ابھی سردھات نگر میں معلوم ہو رہا تھا اب نکلا تب دم نکلا، میں گیا دم کرنے کے لیے، دم کر دیا، پانی دے دیا، مگر حالت بہت غیر تھی۔ بیٹا یہ چرچر کیا ہو رہا ہے ذرا دیکھ، لاؤڈ اسپیکر ہے یہاں پہ ہو رہا، دیکھو بھیا جہاں کم کر دو، آواز مت کرنا میرا پوت، آواز کم مت کرنا میرا لال، اللہ اللہ۔ ہاں حضرت، اور اس کے بعد سدھارتھ نگر سے میں نے کہا اسے کپڑے میں لپیٹ کے لے جاؤ، لے گئے اور حضرت سید سرکار مولانا فرید الحسن صاحب قبلہ کے یہاں قیام کیا۔ معلوم یہ ہو رہا تھا اب دم نکلا تب نے نکلا، مگر واللہ یہ سن لیں گے فریاد کو اتنا کوئی جو آہ کرے دل سے، لے گئے، اللہ اللہ۔ 4 دن کے بعد حالت اتنی غیر ہو گئی کہ معلوم اب روح پرواز ہو جائے گی، رونے لگے، اللہ اللہ۔ تو حضرت نے سمجھایا یہاں اگر مر بھی گیا تو قسمت والا یہاں مرا، سبحان اللہ۔ استاد زمن علامہ حسن علی میں فرماتے ہیں گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا، جتنی ہو قضا کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد الحمدللہ 10 دن کے بعد صبح شام دلیا کھایا، 10 دن کے بعد اوپر نیچے کرنے لگا اور 15 دن کے بعد خود دلیا لانے لگا، اب اتنا تندرست ہو کے 40 دن کے بعد سدھارتھ نگر چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ سے آرام نہ ہو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک کے آسمان۔ شرط یہ ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں بھی دودھ نہیں پلاتی، اور جیسے ہی بچہ روتا ہے گھئی کی روٹی گھئی میں، توے کی روٹی توے میں، رک جاؤ کھانا بعد میں پکے گا، پہلے میں اپنے لال کو دودھ پلا دوں، سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں اللہ اللہ رو آنسو گراؤ، سبحان اللہ، اور خدا نہ خواستہ اگر معاذ اللہ آنسو نہ آئے تو کم سے کم چہرہ ایسا بنا لو غمزدہ ہو، سبحان اللہ، کہ چہرہ دیکھ کے ان کو ترس آ جائے، سبحان اللہ۔ فرماتے اس طرح سے مانگو تو فرما دیا واللہ، ارے میاں اعلیٰ حضرت فرما دے قسم خدا کی وہی ہمارے لیے یقین ہے
اللہ مگر قسم کھا کے فرما دی سبحان اللہ واو قسم کے لیے واللہ یعنی اللہ کی قسم یہ سن لیں گے فریاد سبحان پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو جو آہ آہ کرے دل سے بس اتنا وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کے کہ دعوت اسلامی ہو کہ وہابی ہو کہ دیوبندی ہو کہ سنی سب سے دور رہیں گے سبحان سب سے دور دور رہیں گے اور اعلیٰ حضرت کا یہ نغمہ پڑھتے رہیں گے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا کھانے والے خوب کی سیرے چمن پھول چنے شاد رہے باغ باں جاتا ہے گلشن تیرا آباد رہے دعا دے کے بندہ چلا سفر کو خدا آباد رکھے اس چمن کو کھڑے ہو جائیں صلاۃ و سلام